جمہوریت کا راگ الاپنے والے پی ڈی ایم اتحاد کے وفاقی وزیر کی اس بل پر بے پرواہی کا یہ عالم تھا کہ وہ خود یہ بل پیش کرنے ایوان تک نہ گئے۔ شاید رانا ثناء اللہ کا یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف کو دبانے کے بعد اب تمام کی تمام جو ہوائیں ہیں ان کے فیور میں ہیں، گلیاں سونجیاں ہیں اور مرزا یار ہر بل بآسانی پاس کروا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اراکین سینٹ کو بل پر اعتماد میں لینے کی تو زحمت نہیں کی، لیکن ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے اس حوالے سے اپنی وضاحت دے دی۔ لیٹس واچ ہم۔ ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ ہارون صاحب فار بینگ آن دا پروگرام۔ جو پوری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس بل کے حوالے سے، اس سے پہلے خبریں بھی آئیں کہ اب پی ٹی آئی بین ہو جائے گی، پی ٹی آئی کو بین کرنے کی تیاری مکمل ہے، لیکن یہ قانون سازی کل نہیں ہو سکی۔ پابندی ابھی بھی لگانے کا کوئی اور طریقہ کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی طریقہ، پابندی لگی چکی ہے۔ پابندی کیا ہوتی ہے بھائی؟ ان کے جتنے ڈھنگ کے ورکر ہیں 12,000 وہ گرفتار ہیں، لیڈروں پر دباؤ ڈال کے ان کو الگ کر دیا گیا پارٹی سے، اور خان صاحب اپنے گھر میں مقید ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ 180 مقدمے تو اس صدی میں پورے تمام لوگوں کے مقدمات شمار کریں ساری دنیا میں پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف سے نہیں ہوں گے، اور اس میں کوئٹہ کے وکیل کے قتل کا مقدمہ بھی ہے، ذلِ شاہ کے قتل کا مقدمہ بھی ہے، وہ پتہ نہیں کیسے کیسے مقدمات ہیں۔ یہ ہم تو 50-55 برس سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کسی پہ بھینس چوری کا مقدمہ ایک دفعہ چودھری ظہور پہ بنا تھا، ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو پہ ٹریکٹر کے استعمال کا مقدمہ بنا تھا، اس طرح کے فضول مقدمے بنتے تھے، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی ایک آدمی کے خلاف 180 مقدمے بنے وہ سارا دن۔ میں اس دن ان سے ملا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں تو جیسے دفتر جاتا ہوں اس طرح عدالت جاتا ہوں، ہر روز جاتا ہوں یا سارے دن وکیلوں سے مغز کھپائی کرتا ہوں۔ تو یہ تو پابندی لگی چکی، اب اس کی کوئی اور آپ یعنی یہ اس صورت میں نہیں منظور ہو سکا بل، تو کوئی اور قانون، کوئی اور چیز، کوئی نہ کوئی۔ وہ دیکھیں رانا صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ جس معاشرے میں تشدد ہوتا ہے، انہوں نے کبھی تشدد کیا ہی نہیں، کبھی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہی نہیں تھا، کبھی عدالتوں پہ یلغارہ بھی چند دن پہلے، چند ہفتے پہلے سپریم کورٹ کے خلاف یلغار کر ججوں کی کریکٹر اسیسینیشن یہ کر رہے ہیں، اور کہاں کہاں انہوں نے تشدد نہیں کیا ہے۔ وہ اپنا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ لوگ بھول گئے، اور کتنے اگر حافظے پہ زور دیں تو کتنی چیزیں یاد آئیں گی۔ تو یہ اور اسی طرح یہ آرمی کے خلاف ہمیشہ اپنا جو کچھ ان کے بس میں تھا کرتے رہے ہیں۔ مخالفت جو ہم نے دیکھی، پرزور مخالفت دیکھی، انفیکٹ نون لیگ کے اپنے اندر ہی سپلٹ نظر آئی۔ سینیٹر صاحب کہنے لگے، سینیٹر کرمانی کی کوئی بے وقوف لے کر آیا یہ بل۔ مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا، ممکن ہے لوگوں کو اعتماد میں نہ لیا گیا ہو۔ جو بات آپ نے کہی ہے کہ انہوں نے فرض کر لیا کہ یہ مہرے ہم نے بیٹھائے، وہ ایسے ربڑ سٹمپ بھی ہے چند آدمیوں کے سوا، سینٹ بھی اور اسمبلی بھی۔ اسمبلی سینٹ سے کون پوچھتا ہے؟ پارٹی کو ہے نہیں۔ میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہوتا ہے، ایک خاندان ہوتا ہے۔ عمران خان ایک آدمی ہے تو وہ اپنا دیکھا سب بھاگ گئے جب وقت آیا تو، اور شریف خاندان ہے اور زرداری خاندان ہے اور مفتی محمود کا خاندان ہے اور باچا کا خاندان ہے، عبدالصمد چکزئی کا خاندان ہے، کوئی خاندان ہے۔ تو کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہے، جیسے کاف لیگ بنائی گئی تھی، ابھی بھی کچھ پارٹیاں بنائی گئی ہیں۔ یہ جمہوریت ایسی ایک نوٹنکی ہے، جمہوریت تھوڑی ہے۔ جمہوریت تو یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں نچلی سطح تک الیکشن ہو، منتخب عہدیدار ہوں، اور ہر کانسٹیچوئنسی میں ایون کونسلر بھی جو آپ نے، اور بلدیاتی ادارے تو خیر یہ بناتے ہی نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے دور میں الیکشن ہوئے تو ایک سال انہوں نے حلوے نہیں اٹھانے دیا تھا، یہی پرویز الہی صاحب کا ایٹیچیوڈ تھا۔ بڑے کلک سے انہوں نے مجھ سے کہا، ایک دفعہ اتفاقاً مل گئے تو یہ بول دیتی ادارے بن گئے، اب ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ اسے مظفر گڑھ میں پیپلز پارٹی کا آدمی تھا تو اس کو زچ کیے رکھا۔ اچھا پھر یہ ہے کہ بھائی وہ امیدواروں کا انتخاب کون کرتا ہے؟ 90 میں غالباً وہ اپنا میجر نادر پرویز نے 8 میں سے 6 سیٹیں جیت کے دی تھی، تو اس سے اگلا الیکشن ہوا جب 90 نہیں یعنی جنرل مشرف کے آنے کے بعد کوئی الیکشن ہوا تھا، تو مجھے ٹھیک سے وہ واقعہ یاد نہیں تھا، وہ نادر پرویز کا روک دیا جس نے سب سے زیادہ کسی بھی ڈویژن میں زیادہ سیٹیں جیت کے دی تھی۔ کہا میری مجبوری ہے، اور مجبوری یہ تھی کہ وہ اتفاق سے انہوں نے
اپنا اس کو کسی کھانے کی دعوت میں، گھر کی تقریب میں، شادی وادی میں، جنرل مشرف کو ان کے کولیگ رہے تھے، ان سے جونیئر تھے، ظاہر بلا لیا، تو وہ سماجی تعلقات ہے کہ الگ چیز ہوتا ہے۔ میاں اظہر سے ناراض ہو گیا تھا، میاں اظہر سے میں نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا جی غلطی سے انویٹیشن چلا گیا ایک آدمی کو جسے یہ ناپسند کرتے تھے۔ بادشاہت ہے، جمہوریت کہاں ہے؟ سو الیکشن آج خبر گردش کرتی رہی ہارون صاحب، اب یہ جس سے گردش کرتی ہیں، کچھ خبریں کچھ کروائی جاتی ہیں، لیکن پھر گردش کرنا شروع ہوئی کہ الیکشن نہیں ہو رہے اس سال، آپ کے خیال سے ہو؟ نہیں، الیکشن کا تو دیکھیے بارہا آپ سے عرض کیا ہے، الیکشن تب ہوں گے جب سارا بندوبست کر لیا جائے گا کہ تحریک انصاف 10 20 30 سے زیادہ سیٹیں نہ لے سکے۔ یہ ہے جمہوریت ساری۔ تو وہ الیکشن تو 2-4 مہینے کیا، 2-4 مہینے ان کا اندازہ ہے نا کہ ہم باہر کر لیں گے، 2-4 مہینے میں حالات نہ سازگار ہو سکے۔ وہ آپ کہہ نہیں رہے تھے شہباز شریف صاحب، یہ تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، یہ دنیا کا جی ملک ہے جس میں راجہ سلطان سکندر طے کرے گا کہ ملک میں الیکشن کب ہوں گے۔ نہ سپریم کورٹ کرے گی، نہ حکومت کرے گی، نہ آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تو سپریم کورٹ تو ویسے ہی ہاتھ پاؤں باندھ دیا، وہ حکم دے گی تو مانے گا کون؟ تو الیکشن میں کتنے بھی ملتوی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک پریزنٹیبل وہ الیکشن انہوں نے کرانے ہیں۔ اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امریکی جو مرضی زبانیں کہتے ہیں وہ اس میں شامل ہے، اس میں اس لیے کہ عمران خان گوارا نہیں ہے، وہ جو روس کا دورہ تھا اس پہ انہیں صدمہ ہے، حالانکہ وہ سب سے پوچھ کر گئے تھے۔ بٹ اب تو خود ہی نہیں مانتے تحریک انصاف کے چیئرمین کہ یہ مسئلہ ہے، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ معاملہ یہاں سے تھا، آپ کو پتہ ہی ہے نا معاملہ کیا ہے۔ وہ بعض اوقات مصلحت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مصالحت ہو جائے، غالباً اس لیے کہہ رہے ہوں گے۔ وہ تو یہ بھی نہیں مانتے کہ مجھے اپنا مجھے اعتماد نہیں ہے شاہ محمود قریشی پہ، تو میں تو اس پہ قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ انہیں اعتماد نہیں ہے۔ آپ لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب کی؟ اور نہیں، لڑائی کا کیا، مجھے اس سے لڑائی سے کیا ملے گا، میں نے الیکشن لڑنا ملتان سے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اعتماد نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اس میں 0.001% ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اوکے رائٹ، سو لیکن لیٹ سے جیل جانا ہے چیئرمین تحریک انصاف نے اگر، تو پھر کون لیڈ کرے گا؟ اللہ بہتر جانے کون کرے گا، کوئی بندوبست تو کیا ہی نہیں، نہ پارٹی کی تنظیم کی، نہ کوئی پراپر بی پلان بنایا، اور ارد گرد خوش آمدی۔ وہ ایک آدمی کا نام لے کے میں نے کہا، ان کے ایک پرانے دوست بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو 18-20 سال کی عمر میں ان کے دوست بنے تھے، جو نے اب کتاب میں لکھا بھی ہے کہ بھئی میرے سب سے پرانے اور سب سے اچھے دوست ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا فلاں آدمی کے بارے میں آپ کو کہا نہیں تھا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپے کی ٹیمپٹیشن ہو جائے گی؟ تو اس آدمی نے کہا ہاں کہا، اور بار بار کہا، تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تو کچھ اور لوگوں کا بھی وہ اسی طرح ذکر کر رہے تھے۔ میں نے کہا بھئی آپ کو بتایا کئی دفعہ، اب آپ نہیں سنتے تو کیا کیجیے۔